أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اوصاف، خصائل اور خصائص دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے. آپ کی یہ صفت اور یہ خاصہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بہت ساری باتیں اس حوالے نال ہو چکی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک دائمی اور مکمل حیات طیبہ ہے. اور جو سیرت اور جو بات، جو ہستی اور شخصیت ہمیشہ لی نمونہ ہو، دائمی نمونہ ہو، تو لازم امر ہے کہ ایسے ہستی کی سیرت کامل ہو، مکمل ہو. پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے، مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ اپنی شخصیت میں ایمان میں کامل تھے، لیکن ان کی سیرت جو ہے، ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے اور ان کی امت کے پاس کامل مکمل محفوظ ہی تھے. کسی پیغمبر کا کوئی پہلو محفوظ ہے اور کسی دوسرے پیغمبر کا دوسرا پہلو محفوظ. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو آپ پڑھیں تو ایک لیڈر اور رہنما کی حیثیت سے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اور اس کی شکنجے سے آزادی کے لیے ان کی سیرت کا ایک پہلو قرآن میں بھی محفوظ ہے
اور یہ بھی صرف قرآن میں ہی محفوظ ہے. پہلی کتب پہ ان کے ماننے والے محفوظ نہیں رہ سکتے. تو ایک پہلو تو محفوظ ہے، باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیا گیا، وہ محفوظ نہیں. کس طرح عیسیٰ ابن مریم کی کامل سیرت عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص ہے، یہ آپ کی شان ہے، چونکہ آپ کی سیرت للعالمین تھی اور سارے جہانوں کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے تھی. اس واسطے اللہ نے آپ کی سیرت کو رحمت کے طور پہ محفوظ کر لی. جہان قیامت تک ہے، تخلیق کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو جو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے تو ان کی سیرت ساتھ ساتھ محفوظ رہنا لازم ہے. جہان تو موجود ہو، رحمت نہ ہو. جہان تو ہو لیکن اس کی رحمتیں اور شفقتیں اور اس کا دین اور اس کا نمونہ موجود نہ ہو، تو پھر للعالمین کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا. تو للعالمین کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت تک کے لیے جب تک جہان محفوظ اور موجود ہے اس وقت تک مصطفیٰ کی رحمت بھی موجود رہے. وہ دین کی صورت میں ہے، وہ رحمتی کی صورت میں ہے. بلکہ بہت سارے انبیاء ہیں جنہاں دی سیرت اعلان نبوت کے بعد چند اوراق محفوظ ہیں. نبوت سے پہلے انہوں نے کیسا وقت گزارا، کس طرح گزارا، ان کی قوموں کے پاس کچھ بھی محفوظ نہیں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کہ آپ کا عرصہ نبوت والی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے جو زندگی ہے وہ 40 سال. یعنی پہلے والی زندگی بعد والی زندگی سے دگنا ہے. لیکن کمال ہے کہ جس طرح نبوت کے بعد والی سیرت اور زندگی محفوظ ہے اسی طرح پہلے والی بھی محفوظ ہے. اور آپ نے سب سے پہلے قیامت والے دن اپنی ہی سیرت کو اپنے ہی قوم کے پاس اس کی بدعہ ہونے کو، اس کے پخیزہ ہونے کو بطور دلیل اور بطور حجت پیش کیا. یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے آپ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا جس کا ذکر قرآن میں. جب نبوت سے سرفراز کیا اور حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تو آپ ڈر رہے، فطری جو خوف تھا، پریشانی تھی، اس کا اظہار کیا کہ یا اللہ ایک بندہ ان کا میرے ہاتھ سے مر گیا ہے تو میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ وہ میری بات تو بعد میں سنیں گے، پیغام تو بعد میں سنیں گے، پہلے تو وہ بندے کا سلسلہ، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے کہ آپ تو یہاں سے نکل گئے تھے اور چلے گئے تھے اور ہمارا بندہ مار گیا. تو اس کا حساب و کتاب، یعنی اس کی جو تعبیر تفسیر وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ آپ ایسے جائیں اور ایسے جائیں اور ایسے گفتگو کریں، ہم آپ کے بھائی کو نبی بنا دیتے ہیں، ان کو ساتھ بھی دیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جا کے بات کریں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ نے پہلے ہی دن
بڑے دھڑلے سے اور بڑے وثوق سے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن پاک کے الفاظ فقد لبثت فیکم عمرا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، مکے والو ایک عمر کا بہت زیادہ حصہ 40 سال میں نے تم میں گزارے، 40 سالوں میں کوئی ایک نقطہ میری ذات پہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو شخصیت، جو ہستی 40 سال تک جھوٹ نہ بولے، 40 سال تک خیانت نہ کرے، 40 سال تک گناہ نہ کرے، 40 سال کسی سے دھوکہ نہ کرے، 40 سال اس کو کسی نے گناہ کرتا دیکھا نہ ہو، کبھی کسی نے اس نے گناہ کیا نہ ہو، تو ذرا بتلاؤ کیا بڑی عمر میں جا کے، شعور والی عمر، بلوغت والی عمر، ذہن کی بلوغت والی عمر، سنجیدہ عمر، بڑی عمر، اس میں بلا وہ گناہ اور غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے بعد نبوت نہ ہو تو غلطی نہ کرے، وہ نبوت کے بعد کیسے غلطی کرے؟ جو انسانوں پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بے داغ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اسی واسطے اللہ نے آپ کی سیرت کو نمونہ بنایا کہ آپ کی سیرت کامل ہے، بتاغ ہے اور رحمتوں سے بھری ہوئی، کامل اس قدر کہ ساری سیرت کو اکٹھا آئی۔ اللہ نے ایک جملے میں بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل، اطاعت، جس ہستی کی سیرت ہے، زندگی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص نہیں کیا کہ اس کی رات نہیں، اس کا دن، اس کی جلوت تو ہے لیکن خلوت نہیں، باہر کی زندگی تو ہے، گھر والی نہیں۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی پہلو، کوئی لمحہ، کوئی انداز اس آیت سے باہر نہیں۔ جو کچھ محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام کہ خلوت کے حالات اور واقعات اور سیرت جو ہے وہ بھی محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے۔ وگرنہ آپ میں، مجھ میں، آپ میں، علماء میں بڑی بڑی شخصیات، زیادہ سے زیادہ آپ باہر کی چند لمحات اور چند زندگی آپ کے پاس ہو، چاہدواری اندر داخل ہو جائیں، وہ کیا ہیں کچھ پتہ نہیں، کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں، کیا بولتے ہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے۔ اب جہاں ہیں، سفر میں ہے یا حضر میں، آسمانوں پہ ہے یا زمین میں ہے، جہاد میں ہے، گھر میں ہے، نماز میں ہے، عبادت میں ہے، جس حالت میں ہے، لین دین کے معاملات میں ہے، تجارت میں ہے، جہاں بھی ہے وہ نمونہ ہے اور پاک ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین یہ پہلو، کاملیت اس قدر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ کے ذریعے کامل اور مکمل کر دی۔ قرآن مکمل، حدیث مکمل، فہم مکمل، سمجھ مکمل، عمل مکمل۔ جس آیت پہ جو کچھ کہنا تھا، جو کچھ کرنا تھا، جو کچھ ہو سکتا تھا، جو اس کی مراد تھی اللہ اس کے رسول کی، وہ امت کے سامنے واضح۔ اب صرف آیت کو آپ نے پڑھنا ہے،
اس کے وہ معنی سمجھنا ہے جو رسول اللہ نے سمجھا سمجھایا ہے، وہ عمل کرنا ہے جیسے اس کے رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، وہی اس آیت کا معنی ہے، وہی اس آیت کی مراد ہے، وہی کچھ محمد مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وضاحت تشریح جو ہے وہ آپ کی سیرت محفوظ ہے۔ اور عالمگیر ہونے کا یہ انداز ہے کہ کوئی ملک، کوئی زبان، کوئی رنگ اس سے باہر نہیں، ہر رنگ کے لیے، ہر نسل کے لیے اور ہر علاقے کے لیے اور ہر زبان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ اور موجود ہے۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی زندہ زبان ایسی نہیں ہے جس میں محمد مصطفیٰ کی سیرت محفوظ نہ ہو۔ سیرت آئی بنی تو عربی میں، لیکن دنیا کی کوئی آج زندہ زبان ایسی نہیں ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت محفوظ نہ ہو۔ وہ زبان ہو، زندہ ہو اور بولی جا رہی ہو، اور لوگ اس کو بولتے ہوں، سمجھتے ہوں اس زبان کو، اس زبان میں مصطفیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور سیرت اس زبان میں محفوظ ہو چکی ہے۔ یہ خاصہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت، جہاں جو انسان ہے اور اس انسان کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے محمد مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، کوئی کچا اور پکا مکان اس اللہ کی زمین پہ نہیں رہے گا جہاں میرا دین اور میری سیرت نہ پہنچے۔ بہت کچھ عرصہ پہلے شاید یہ حدیث نہ سمجھانا مشکل تھا، لیکن آج اس میڈیا کے دور میں کوئی جیب، کوئی گھر، کوئی ہاتھ ایسا نہیں بچا جہاں مصطفیٰ کی سیرت نہ پہنچ چکی ہو، یا جہاں نہ پہنچنے کا امکان ہو۔ ایک ایک جگہ پہ جہاں پہنچ چکی ہے، جہاں نہیں پہنچی پہنچ کے رہے گی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اب اس خبر کو سمجھنا اور سمجھانا انتہائی آسان ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام جو یہ رتبہ اور یہ درجہ بھی آپ کو حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ میرا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت نمونہ ہے، جو تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ جو کچھ دے تم نے لینا ہے، اور جس سے وہ رسول روکے تم نے رکنا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ دے وہ لینا ہے، اور جس سے روکے رکنا ہے۔ یہ آپ کا درجہ ہے۔ اب جس ہستی کا مقام اور شان یہ ہو کہ وہ جو دے اور جس سے روکے، دین لینا ہے، روکے تو رکنا ہے۔ اب یہاں میں اور آپ امت اس کی حیثیت کی واضح ہو رہی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور درجہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ آپ کی شان کیا ہے کہ جو دے لینا ہے، دینا آپ کی شان ہے اور لینا ہم پہ ضروری ہے، فرض۔ جو کچھ رسول اللہ دے وہ آپ نے لینا ہے۔ یہ ہے تعلق ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور دوسرا شان اور مقام یہ ہے کہ جس شے سے جس چیز سے رسول اللہ روکے اس سے ہم نے رکنا ہے۔ اب ذرا اس پہ آپ غور کریں، اس آیت کے اندر سے ذرا رحمت کو تلاش کریں۔ درجہ کیا ہے؟ جو دیں وہ لینا ہے۔ ہم لیں گے جو کچھ رسول اللہ دے، ہم روکیں گے جس سے رسول اللہ
روکیں. اب جس ہستی کو اختیار ہو، جس ہستی کا مقام کا تعین ہو چکا ہو کہ یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ امت ہے، یہ غلام ہے، جو آپ ان کو دیں گے یہ لینے کے پابند ہیں، اور جس جس چیز سے آپ روکیں گے یہ رکنے کے پابند ہیں. پھر بھی اب اس کو رحمت کے انداز میں ذرا دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اختیار ہے جو کچھ دیں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے روکیں، ہم نے لینا ہے. کمال ہے رحمت ان کی کہ کوئی چیز زندگی بھر ایسی دی ہی نہیں جس کا بوجھ امت نہ اٹھا سکے. کوئی حکم لے لے، کوئی امر لے لے، کوئی عبادت لے لے، کوئی سفر لے لے، کوئی ایک چیز بتا دے جو ہم نہ کر سکتے ہوں اور وہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں دی ہو. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی معاملہ، وضع، قطع، لباس، معاملات، کھانا پینا، کوئی ایک چیز بطور مثال اس اللہ کی زمین پہ کوئی ایسا بندہ نہ آیا ہے نہ آئے گا جو ایک چیز بتلا سکے کہ یہ بندہ نہیں اٹھا سکتا تھا، تمہارے نبی نے یہ بوجھ امت پہ ڈال دی. کوئی ایک بوجھ، کوئی ایک چیز، کوئی ایک ایسا. حالانکہ جو دیتے وہ لینا تھا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے رک جاؤ. ایک چیز بتلا دے جو ہمارے نفع کی ہو اور فائدے کی ہو، جس میں ہمارا اجاڑ، نقصان، تباہی اور بربادی کا پیغام نہ ہو اور مصطفیٰ نے اسے روکا ہو. کوئی ایک چیز بتا. آپ نہیں کہہ سکتے یہ چیز فائدہ مند تھی، رسول اللہ نے کیوں روکی؟ یہ چیز بڑی نفیس تھی اور پکیزہ تھی اور بڑی صاف ستھری تھی، رسول اللہ نے کیوں روک دی؟ کسی کا نقصان نہیں سی کہ رسول اللہ نے اس کو منع کر دی. اگر ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو رسول اللہ روک رہے. سود میں کیا ہے؟ اگر ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہے. جوا کیا ہے؟ اگر ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہے. اسی طرح جتنی خبیث چیزیں حرام کی ہیں رسول اللہ نے ان کو پرکھے اور پڑھے اور پڑتال کر. جتنے درندے، جتنے پرندے اور جتنے رشتے حرام کیے ہیں رسول اللہ نے، ان رشتوں کی تقدس اور ان کا شرم اور حیا کا ایک پہلو دیکھے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مصطفیٰ چاہانوں کے لیے کس قدر رحمت. اور پھر بھی ہو سکتا ہے کسی طبیعت پہ کہ ہاں یہ بات گزر، کسی آیت میں ذرا دوسرے انداز سے سمجھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی فلاں چیز دی تو ہم پہ وہ بوجھ ہے، تکلیف ہے. مثلا اگر کوئی بندہ کہہ ہی دیتا ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے تعبیر ہوگی، تفسیر ہوگی، اس میں کسی کا نقصان ہوگا، نبی علیہ السلام تب ہی اس سے منع کیا ہوگا یا روکا ہوگا یا حکم دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوگی. لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہیں، ضد ہی کر جائے، ڈانٹی جائے کہ نہیں اے جی چیزاں نے نہ جی اے دیتے، نبی علیہ السلام کچھ اور گنجائش کرتے، کچھ اور گنجائش ہوتی، اے دیتے تھوڑی جی سختی ہے، اے دیتے تھوڑی سختی. کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، کوئی نقائص نکالنے کی کوشش کرے، اس کا اللہ نے جواب بڑے پیارے میں اور بڑے پیارے انداز میں دیا ہے. فرمایا جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اور دے رہا ہے نا، یہ رحمت للعالمین جو کچھ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ لے رہے ہیں، اگر کہیں تھوڑی سی سختی اور جبر آپ دیکھیں گے تو یاد رکھنا جو دے رہے ہیں وہ رسول ہے. ذرا اس پہ تھوڑا سا گہرائی سے غور کریں. فرمایا جو دیا جا رہا ہے آپ کو وہ دینے والے رسول ہیں.
جو دے رہے ہیں آپ کو وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کی ذات پہ کوئی حرف نہ ہے، ان کی شخصیت پہ کوئی حرف نہ ہے۔ وہ جو دے رہے ما آتاکم رسول، وہ رسول کی حیثیت سے دے رہے۔ آپ کی طبیعت پہ وہ چیز بھاری گزرے، گراں گزرے، تکلیف دہ ہو اور پریشانی ہو کہ حضور نے رحمت للعالمین ہو کہ مجھے کیا دے دیا، یہ سختی میں ڈال دیا، یہ پریشانی میں ڈال دیا، یہ دکھ میں ڈال دیا۔ اس میں کوئی جہاد ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو آپ کی طبیعت پہ تھوڑا سا بھار بوجھ ہو، گرمی کی شدت ہو اور روزے ہوں، وہ قید، وہ تکلیف آپ برداشت نہ کر سک رہے ہو، تو فرمایا وما آتاکم رسول، دینے والے تو رسول ہیں۔ فرمایا رسول کی حیثیت دے رہے ہیں، کیا مانا؟ فرمایا حقیقت میں وہ رسول ہیں، وہ پیغام بھر ہیں، وہ میرا پیغام دے رہے ہیں، میری بات پہنچا رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کی طرف نہ دیکھنا، میری ذات کی طرف دیکھنا، وہ میں نے دیا ہے، وہ تو رسول ہے، وہ تو پیغام پر ہے، انہوں نے تو پیغام دے دیا ہے کہ تمہارا اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ان کے درمیان میں رحمت ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں نا کہ امت پہ بوجھ ہے، تکلیف ہے، بھاری ہے، وہاں درخواست کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی آسانی ہو جائے، یہاں آسانی ہو جائے، یہاں آسانی ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ فرمایا وہ تو رسول ہے، وہ تو پیغام دینے والے۔ اور اگر اس کو اس طرح سمجھنا ہو تو اور صاف قطعی بات قرآن پاک کے الفاظ، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ فرمایا وہ تو بولتے ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو وہ بولتے ہی نہیں ہے۔ جب ان کی مرضی بولنے میں نہیں ہے، دینے میں نہیں ہے، فرمانے میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، تو پھر تو وہ دینے والے جو ہیں وہ میرا پیغام ہے۔ خبردار محمد مصطفیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، جو دیا ہے وہ میرے حکم سے دیا ہے، میرے طرف سے عطا کی ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ فرما دیں، انہوں نے تو پھر بھی رحمت رحمت رحمت۔ یہ نماز کی بات آپ کو پچھلے گزشتہ سے پیوستہ غالباً جمعے میں سمجھائی تھی نا، اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، تو یہ 5 کیا ہے؟ یہ رحمت رسول ہے۔ وہ تو 50 لے کے چل پڑے تھے، درمیان میں پھر واپس جانا، پھر آنا، پھر جانا، پھر آنا، اور یہ گزارش کرتے رہنا نہیں 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 یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، پھر آ کے 5 رہ گئے۔ تو یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ فرمایا وہ میری طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بات نہ کہے، وہ تو میری طرف سے ہے۔ ان کا درجہ دوسرا سمجھیے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وہ میری طرف سے جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو آپ سمیٹنا چاہے نہیں سمیٹ۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، کسی بندے کو یہ اتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ خود کس طرح دنیا میں آیا، کیسے بنا۔ انسان ہے، عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ آیا کیسے ہے، بنا کیسے ہے، کن مراحل سے گزرا ہے۔ یہ ایجادات، سائنسی ایجادات، یہ ساری چیزیں تو بعد کی ہے۔ یہ تو وہی رحمت ہے، یہ تو وہی دین ہے، یہ وہی علم ہے، یہی وہ وسعت ہے جو محمد مصطفیٰ نے آپ کو دی ہے اور اجازت دی ہے، جس کی بنیاد پر یہ علوم کے سارے سمندر کھلے۔ جن آلات کے ذریعے، جن مشینوں کے ذریعے، جن چیزوں کے ذریعے، جن ڈاکٹروں اور جن ساری چیزوں نے جو دریافت کیے ہیں، یہ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی رحمت، وہ دین ہے۔ بنیاد باندھ دی تھی، آپ نے بتا دیا تھا، اور جہاں روک کے آج بھی وہی اسلام، وہی دین، وہی شریعت کھڑی۔ ماں کے پیٹ میں تو کیسے آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کسی بندے نو، کسی شے نو اس کی حقیقت بتا دینا کہ تو ایسے آیا ہے، پوری علم ادراک دے دینا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے بندے کو کہ میں دنیا میں کیسا آیا ہوں۔ یہ کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہاں تھا اور کیسے جڑا اور کیسے بنا اور کیسے آیا۔
آج تک اتنے ساری چیزوں کے باوجود سائنسی عروج اور جہاں جہاں ہے آپ کے علم میں ہے، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسی چیز ابھی تک دریافت نہیں ہوئی جو ماں کے رحم کے حقائق کو جان سکے، پہچان سکے اور آپ کو بتا سکے۔ قرآن کب سے کہا ہے یعلم ما فی الارحام، جو کچھ رحموں میں ہے، ماں کے رحموں میں ہے، اس کو وہی جانتا ہے۔ اصل میں کچھ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوئی۔ قرآن علماء ہے نا، یوں آگے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت جو علماء تھے، جب یہ مشینیں یا الٹرا ساؤنڈ یا یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت علماء اس کی تفسیر یہی کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے۔ پھر مشینیں آ گئی، جب مشینیں آئیں تو ڈاکٹروں نے بتا دیا، لوگوں نے پھر وہ مذاق کن کو اڑانا تھا مولویوں کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تو علاوہ رحم کی حالت کو نہیں جانتا، ہوں تو سن ڈاکٹر دس کہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ تو کہتے بچہ بچی۔ اب قرآن میں نہیں تھا کہ رب کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ جانتا ہے، یہ قرآن میں نہیں تھا۔ قرآن میں تو یہ تھا کہ رحم کی حالت کون جانتا ہے، اللہ بس۔ اب بچہ ہے یا بچی ہے، اے قرآن نے گل نہیں سیکھی، یہ تو علماء نے کہی تھی۔ اس دور کے مطابق جو فہم تھا، جو سمجھ تھی، جو سمجھتے تھے وہ بیان کر۔ آلات نہیں تھے، مشینیں نہیں تھی، لوگ بھی اپروچ ان کی بھی یہی تھی، وہ مان لیتے۔ جب تھوڑی سی اپروچ بڑی، سائنس طرح کی بڑی، لوگوں نے کہا یہ کیا بھی، علماء تو کہتے سن کو بچہ بچی اللہ جان دے۔ بھیا اللہ کے بچہ بچی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ رحم کی حالت وہ جانتا ہے۔ اب مشین کے ذریعے ہے، وہ ڈاکٹر تو نہیں نہ جانتے، بندہ تو نہیں نہ جانتا۔ وہ کیا ہوا، با الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، آلات کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے اندر جا کے اس شعاؤں کے ذریعے آپ نے پتہ چلایا۔ وہ تو آپ دیکھ کے بتلا رہے ہیں نا، وہ مشین دیکھ رہی ہے نا، کیمرہ دیکھ رہا ہے نا، تو دیکھ کے بتلایا آپ نے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ جب اس کی ماں کے پیٹ میں بچہ اور بچی کی جو علامات ہیں وہ جب ظاہر ہو گئی، پھر آپ نے دیکھ کے بتایا نا۔ قرآن تو کہتا ہے جو کچھ رحم میں ہے وہ کچھ اللہ جانتا۔ وہ آج تک اس کا چیلنج موجود ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بس اتنا پتہ چلے گا۔ پیدا ہوگا یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ کالا ہوگا سفید ہوگا کون جانتا ہے؟ خوش قسمت ہوگا بد قسمت ہوتا کون جانتا ہے؟ بھوکا ہوگا غریب ہوگا امیر ہوگا کون جانتا ہے؟ کتنا سال زندہ رہے گا نہیں رہے گا کون جانتا ہے؟ پیدا ہوگا نہیں ہوگا کون جانتا ہے؟ ماں جیتا رہے گی یا مر جائے گی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ چیلنج موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل تھی۔ علماء سمجھانے کے لیے آیت کو سادہ سے الفاظ میں بیان کرتے اس دور میں لوگوں نے کہا بھائی یہ دیکھو نہیں، علماء نے کیا کر دیا، جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لیکن جب بچہ رحم میں ہوتا ہے، ابھی جان اس میں نہیں پڑی، تو کون ہے جو مذکر مؤنث بتلائے؟ وجود نہیں بنا، کون بتلائے؟ وہ تو اس وقت بھی جانتا ہے کہ جب وہ بچہ رحم میں پانی گرا ہے، ٹکا ہے، وہ اس وقت سے جانتا ہے یہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ بھلا کون جان سکتا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سینسی ایجادات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حضور نے جو بیان کیا آج تک 1400 سال 1450 سال گزر گئے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد مصطفیٰ نے رحم کی حالت یہ بتائی تھی لیکن یہ غلط ہوئی اور یہ ثابت ہوئی۔ کوئی ایک بندہ قرآن کی آیت کو جھٹلا نہیں پایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو کس نے بتلایا؟ اللہ نے۔ بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ تو وہاں خبر کس کی غلط ہو سکتی تھی؟ حضور نے بتلایا، آپ پر وحی آئی کہ تم کن مراحل سے گزرے ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ان مراحل سے ہم نے گزارا ہے۔ پانی کا قطرہ تھا، ایک بوند تھی، بین الصلب والترائب، جو ماں کی چھاتی میں باپ کے صلب میں تھی، پھر وہاں وہ پانی کے قطرے کس طرح ملائے اور کس طرح لے آئے، رحم ان کو ٹکایا، پھر ان کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون کے بعد وہاں ہم نے بوٹی بنائی، بوٹی کے اندر پھر ہم نے ہڈیاں جوڑی، پھر اس کے اوپر ماس جلد جوڑ بنائی، پھر اس میں سارا انسان روح پوری بنا کے، وجود بنا کے، پوری طرح بنا کے تمہیں دنیا میں لے آئے۔ پوری حقیقت مصطفیٰ نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، وحی کے ذریعے بیان کی۔ مجال ہے کوئی آج ایک نقطہ بھی غلط ثابت کر سکا ہو؟ فرمایا یہ تو میری طرف سے تھا۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے محمد مصطفیٰ کی کہ اس نے آپ کو اپنی پہچان دی ہے کہ تم ہو کیا، تم کیسے دنیا میں آئے، تاکہ تکبر سے، کبر سے، بڑائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنی حیثیت کو جانتے اور پہچانتے رہو کہ تم تھے آگے۔ من ای شیء خلق، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ فرمایا تم جانتے ہو من ای شیء خلق، تم بنے کیسے ہو؟ ہٹتے ہو، تکبر کرتے ہو، کفر کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تم کرتے ہو، تمہاری اپنی حیثیت پہ غور نہیں کرتے۔ تم تھے کیا؟ پانی کے قطرہ تھے، اور کیسے کیسے تو ہم نے دنیا میں لائے ہو، اور آج میرے ساتھ کفر کرتے ہو، میری ناشکری کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہچان دی۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا بصریہ رسالت کہ آپ انسان ہیں اور آپ کیسے آئے۔ پھر بتلاؤ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آپ کو کون بتلاتا کہ تم آئے کس لیے ہو؟ کہا تو جائے بندہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو حیوان انسان میں کیا فرق؟ حیوان کو پتہ ہے، شعور ہے میں کیوں آیا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حیوان کیوں آیا ہے ہمارے لیے، اس کو نہیں پتا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ پرندوں کو نہیں پتا کہ ہم کیوں آئے، ہمیں پتا ہے وہ کیوں آئے۔ ہمیں اپنا بھی پتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ کس نے بتلایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو بتلانے والا کوئی نہ ہو ان کی حالت دیکھ جائیں، پوچھے، وہ پابند ہے، ایک ضابطے اور ایک دائرے کے اندر ہے۔ انہیں اٹھنا ہے، کھرلی پہ اٹھنا ہے، جناب اٹھنا ہے، دودھ دینا ہے، پھر کام کاج کرنا ہے، چارہ کھانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر دودھ دینا ہے، ہر شے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر۔ سورج چڑھا ہوا ہے، اپنے مدار میں چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ڈیوٹی پوری کر۔ یہی چاند کی کیفیت ہے، یہی آسمانوں کی، یہی زمین کی، یہی کل کائنات کی۔ لیکن تو آئے کس لیے ہو؟ یہ معرفت، یہ پہچان بذریعہ محمد مصطفیٰ آپ کو ملی ہے۔ تم کس لیے آئے ہو؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ آپ کو بتلایا گیا کہ انسانوں درندگی نہ کرو، تم درندگی کے لیے نہیں آئے، گناہ نہ کرو، تم گناہ کے لیے نہیں آئے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے لیے تم آئے نہیں۔ کس لیے بھائی آئے ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتلایا، یہ آپ کی رحمت ہے کہ انسانوں انسان بن کے رہو، تم میری عبادت کے لیے آئے ہو۔ یہ مقصد محمد مصطفیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس سے بڑی آپ کی رحمت آپ کیا ہو سکتی؟ پھر آپ کی جو آسائشیں ہیں اور جو آپ کو چیزیں ملی، ٹھیک ہے، دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی، مصطفیٰ کی رحمت کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور کیسے بنایا، دوسری بات کیوں بنایا، کیوں آئے ہو، اب تیسری بات فرمایا جو کچھ تمہیں دیا ہے نا، جو کچھ دیا ہے، آنکھ دی ہے، کان دیے، زبان دیے، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، دماغ دیا، عقل دیا، شعور دیا، یہ ساری چیزیں یہ اندر دیکھنے، سننے، چلنے، پھرنے، سوچنے کی قوت موجود ہے۔ اب اس کے سامنے ہاتھ کون لگائے، کون دائرہ لگائے، کون اس کو سمجھائے، کون اس کے آگے کوئی دیوار عائل کرے،
یہ تو نظر جو ہے یہ تو تیر ہے، یہ تو بندوں کو پھاڑ دیتی، یہ تو لڑائیاں ڈال دیتی، یہ تو قتل و غارت پھیلا دیتی، یہ تو اندھیر نگری مچا دیتی۔ ایک آنکھ، ایک کان، ایک زبان سے نکلے ہوا جملہ بندوں کو لڑا دیتے، گھروں کو تباہ کر دیتے۔ ایک ہاتھ کا تھپڑ ہو سکتا ہے قتل پہ باز پہنچ۔ یہ آگے جو بند باندھا ہے، یہ برے اور اچھے کی تمیز تمہیں دی گئی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ہے وہ رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آنکھ اس کی یہ حد ہے، کان کی یہ حد ہے، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ پکڑنا ہے یہ نہیں پکڑنا، یہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا۔ اس کا ایسا استعمال، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے، اس پر آخرت ہے، اس پر حساب ہے، لکھا جا رہا ہے، تولا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے دل و دماغ میں ڈالی ہیں وہ محمد مصطفیٰ، اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ سورہ یاسین کی تفسیر میں وہ روایت موجود نہیں ہے کہ کافر نے تو ایک بسیدہ ہڈی لے کے آیا سی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آندو قیامت ہے کہ حساب کتاب ہوئے گا، اے ہڈی بن چکی جی تے بسیدہ جی، اے مینوں رگڑ رہا جی، ساہ بن گئی جی، اینو کون زندہ کرے؟ ان کے تو دماغ خالی تھے، وہ تو کہتے تھے مر گیا بس ختم ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، بندہ آندا ہے جاندا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہی مر جاندا ہے پھر وہی واپس آ جاندا ہے، پھر وہی جاندا ہے پھر وہی واپس آ جاندا ہے۔ پہلے ہور روپ جو ہوندا، دوجی باری ہور روپ جو، پہلے کسی اور ملک جو ہوندا، دوجی باری کسی اور ملک جو، پہلے ابا ہور ہوندا پھر وہ ابا ہور ہوتا۔ یہ ساری کیفیت لوگوں کے ذہن و عقیدوں میں ڈالی گئی، پھر بعد دفعہ پہچان بھی لینا ہے پرانے ابے نو، پہلے میرا ابا یہ ہوندا، وہ بھی آیا ہوندا ہے نا واپس، تو یہ بھی آ گیا ہوندا، یہ آدھا میں ہوں اے دے گھر پیدا، میں وہ دے گھر، پہلے میں وہ دے گھر سا، وہ پہلے ابا وہ سی، ہوں ابا یہ ساری تباہی، یہ سارا کفر، یہ ساری ضلالت، یہ سارا الحاد اس رحمتوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہے جو رحمت محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ آپ آخرت دے رہے ہیں، قیامت دے رہے ہیں، جنت اور جہنم کی چیزیں بیان کر رہے ہیں، وہاں کی زندگی کے تصورات، عقائد، نظریات بیان کر رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ نہیں نہیں، تم نہیں لٹائے جاؤ، لا ترجعو، لا ترجعو، قرآن کے الفاظ ہیں، نہیں لوٹے جاؤ، نہیں رجت، نہیں واپسی، نہیں آنا، دو دفعہ زندگی، دو دفعہ موت، پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مرو گے، پھر زندہ جا کے ہوگے، اللہ کی طرف جاؤ گے، اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، ادھر نہیں آنا ادھر لٹائے جاؤ۔ قرآنی نصوص ہے، ان سارے تمام پرستی اور بدعقیدگی کا رد ہے۔ قرآن پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث اور رحمتیں گمراہی سے بچنے کے لیے تو ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مال ہے بندے کے پاس، پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں خرچ کروں۔ یہ کون ہے جو معرفت دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو بتلا رہا ہے؟ بتلاتے نہ مصطفیٰ، اللہ کی قسم دنیا میں دیر امن نہ ہوتا، سکون نہ ہوتا، رشتے نہ ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت، یہ دین، یہ شریعت نہ ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو دین رحمت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں جنہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی رحمت للعالمین بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے، تب ہم انسان ہیں، وگرنہ حیوان ہوتے۔ حضور نہ ہوتے، اب کہاں ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں اور ہم یہاں بیٹھے۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ درمیان میں ایک حیا ہے، ایک پردہ ہے، ایک عزت ہے، یہ غیرت ہے، یہ وہ رحمت ہے۔ حضور نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، قلبوں میں ہوتے، فاشی میں ہوتے، بے حیائی میں ہوتے۔ کون ہے جس نے جمعے کے دن ہمیں غسل کروایا؟ کون ہے جس نے جمعے والے دن خوشبو کا حکم دیا؟ کون ہے جس نے جمعے والے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم دیا؟ کون ہے جس نے جمعے والے دن اہم ترین دن مسجد کی طرف چلنے پر ہمیں مجبور کیا؟ کون ہے وہ شخصیت، وہ ہستی جنہوں نے جمعے کے خطبے کو سننے کو فرض قرار دیا؟ کون ہے وہ ہستی و شخصیت جس نے جبری واز کو آپ پر رکھا کہ آپ سنیں؟ کون ہے وہ محبوب جنہوں نے فرمایا کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھ؟ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جمعے پر پھر قربانی کے اجر و ثواب کی بشارتیں دی؟
یہ ہوا رحمت. تو جڑے رحمت تو فائدہ نہیں اٹھانے جا کے دیکھو بازاروں میں. اب جا کے دیکھنا جمعے کے بعد بازار مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فحاشی میں، بے حیائی میں، تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، داروں میں، بیٹھکوں میں وہ بیٹھے ہوں گے. انہیں پوچھنا کہ تمہاری طرف کوئی رسول نہیں آیا، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا کہ آج 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے کہاں رہنا تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتلایا. تم ادھیر نگری میں ہو، تم کس ظلمت میں ہو، کس گمراہی میں ہو، تم حیوان ہو یا انسان ہو، کیا کر رہے ہو، کس کی تلاش میں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جو خیر دے وہی رحمت ہوتی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کامیابی یہی تھی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ایک جملے سے مصطفیٰ کی رحمت خیر نظر آ رہی. یہ خیر آپ کے لیے، یہ رحمت آپ کے لیے. جو کچھ آپ کو وجود دیا، پھر جو کچھ مال دیا، اس کو کیسے استعمال کریں، کس کو نہیں کہ ہاں نہیں کرنا، پوری تفصیل محمد مصطفیٰ نے بتلا دی. ایک ایک کھجور، ایک ایک دانے کے احکام محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیے کہ یہ چیزیں امانت ہے تمہارے پاس، تم نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. ایسے نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں دے دیا گیا اور تم اس کے مالک ہو. جو پک گیا ہے تم اس کے بھی مالک نہیں، جو برتنوں میں ڈال دیا گیا ہے تم اس کے بھی مالک نہیں، جو تمہارے منہ کی طرف لقمہ اٹھا رہے تم اس کے بھی مالک نہیں. بس وہی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ لقمہ کھانا وہ نصیب کرے گا یا نہیں کرے. تم کیسے خرچ کرنا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو. جاؤ اسلام سے پہلے یا دنیا کی کسی مذہب میں یہ چیز لے آؤ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح. یہ کون دے رہے ہیں، کون بتلا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کے الفاظ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ضرورت بھی ہو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے. اور اس کی عملی تفسیر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. صحیح البخاری وغیرہ اندر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی. فرمایا مجھے بھی بھوک لگی. جو حالت مرید کی ہے وہی حالت پیر کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ مل رہا ہے اور صحابہ کو نہیں مل رہا. یہی وہ رحمت ہے، یہی وہ محبتیں ہیں. ایسے نہیں صحابہ جانوار دیتے، قربانیاں دیتے. نہ مرید کی علم ہے کہ میرے محبوب کی کیفیت کیا ہے. اور جب مرید آیا ہے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن ہو گئے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا. اصحاب صفہ، طلباء، پہلے مدرسہ دنیا کے طلباء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ملا. آپ نے فرمایا جو تمہاری حالت کیفیت ہے نا، اس سے زیادہ دنوں سے محمد مصطفیٰ نے بھی کچھ نہیں کھایا. پھر آپ نے فرمایا گھر سے پوچھتے ہیں، کچھ چیز پوچھی گئی تو ایک دودھ کا پیالہ، وہ بھی ہدیۃً تحفۃً کہیں سے آیا تھا. جو حالت صحابہ کی ہے اس سے زیادہ حالت رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو طلب ہے کھانے کی پینے کی، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. ازواج مطہرات سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ ہے. 11 بیویاں ہیں، ان کے گھروں میں صرف ایک گھر میں دودھ کا پیالہ ہے. ازواج مطہرات بھی کمال ہیں جنہوں پیا نہیں جب تک مصطفیٰ سے پوچھا نہیں اور مصطفیٰ کو بتایا نہیں. بھوک میں وہ بھی اسی طرح ہے. یہ ہے وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہم نے رحمت للعالمین کو پڑھا ہے، آیت کو سمجھا نہیں ہے، اس کی گہرائی میں نہیں گئے، اس کو اپنی زندگیوں کا نفاذ نہیں کیا. یہاں تو اپنی ہے سب کو، اپنی صرف قیامت والا دن
کی کیفیت جو ہے، منظر، وہ دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ رب نفسی کا جو آواز ہے نا قیامت والے دن، وہ آج یہاں قیامت برپا ہے، کہاں رہ گئی ہے انسانیت؟ یہاں تو قیامت کا منظر ہے، کوئی دوسرے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں، نہ سوچتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کرتا ہے، ہر بندہ اپنے پیچھے، میں بچ جاؤں، مجھے کوئی چیز مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، پھر ہم سارے نہیں پیتے، جاؤ سارے طلباء کو بلاؤ، ان کو پلا دیتے۔ یہ وہ رحمت ہے۔ سینہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دودھ کا پیالہ ویکھے تو میں سوچیا دل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل خیال کر رہا تھا کہ ایک دودھ کا جو پیالہ ہے یہ 70 بندے نے بلان کی کیڑی لوڑ، میں نے پلا دو۔ لیکن حضور کا حکم تھا، اطاعت کا تقاضا تھا، بول نہیں سکا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلاؤ، ہوں اطاعت دا تقاضا سے کلمہ جو پڑھ لیا، ماں رسول جو مان لیے چل پڑا، سارے نو بلا کے لیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پڑھو تے اینن پہلے واری واری پڑھو۔ اپنا کوئی تصور ہی نہیں ہے بھائی، وہ حدیث کے ذہن میں نہیں ہے آپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ تربیت ہو، راہبر ایسا ہو، لیڈر ایسا ہو، پھر رحمتوں کی تقسیم دیکھو کیسے کی ہے حضور۔ 7 افراد ہیں، 7 میدان جہاد میں ہیں، 7 زخمی ہیں، 7 میں سے ایک بندہ پانی مانگتا ہے، دوسرا جا کے دوڑ کے جو ٹھیک ہے وہ پانی لے آتا ہے، زخمی کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، زخمی پانی اس کے قریب آیا تو وہ دوسرا زخمی آواز دیتا ہے کہ پانی، اس نے سمجھا ویسے پانی جو پلا رہے تھے مجھے بھی پلا دے، اس نے کہا پانی، تو اس زخمی بندے نے کہا مجھے رہنے دے، اس کو پلا دے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تیسرے نے آواز، اس نے کہا مجھے پلا، پانی مجھے دے، تو دوسرے نے کہا اس کو پلا دیا۔ 7ویں بندے تک پانی پہنچا ہے، 7ویں بندے تک، 6 نے نہیں پیا۔ جب 7ویں کے پاس پہنچا وہ پانی پکڑنے لگا، اس کی روح نکل، وہ دوڑا پچھلے کی طرف، وہ بھی شہید ہو چکا۔ 5ویں کے پاس وہ بھی شہید ہو چکا، چوتھے کے پاس، تیسرے کے پاس، دوسرے کے پاس، پہلے کے پاس، 7 شہید ہو گئے۔ پانی کسی نے نہیں پیا، صرف دوسروں کی تڑپ میں، یہ دل میں جو محبت لگائی ہے، یہ وہ رحمت ہے جو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو دی ہے، وہ تقسیم۔ کاش یہ خیرخواہی، یہ جذبہ، یہ غم گساری، یہ ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ وہ سیرت ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، یہ وہ سیرت کے انداز و پہلو ہے، وہ سیرت بکھری ہوئی ہے جس کو وجود میں لانا ہے۔ ہم چنیے اس سیرت کو، جوڑیے اس سیرت کو، لے آئیے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں۔ اللہ کی قسم، نجات مصطفیٰ کی سیرت، فلاح، کامیابی، کامرانی، امن، سکون، عزت، وقار، جو کچھ تم چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، وہ سب کچھ ملے گا مصطفیٰ کی اتباع میں، آپ کی سنت میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی سیرت۔ سارے زمانے کو چھوڑ دو، آپ کی سیرت کو پڑھو تو دیکھیے کیا ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ پلا، فرمایا سب کو پلایا، واری 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 واری، لیکن جب میں پہلے کو پلایا، پھر جب یہ جذبات ہو نا، جب یہ رحمت ہو، یہ ترجیح ہو دوسروں کو، تو پھر اللہ کھانے میں، پینے میں، ملک میں، ہر چیز میں برکت ڈالتا۔ دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ دودھ ختم ہی نہیں ہو، پھر دوسرے نے پیا، پھر تیسرے نے، حتیٰ کہ 70 طلباء صحابہ نے پیا، لیکن دودھ کا ایک قطرہ ختم نہیں ہو، ایک قطرہ کم نہیں ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اسی طرح نہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا، ابو ہریرہ آپ پیے۔ یا رسول اللہ آپ پیے؟ فرمایا نہیں ابو ہریرہ آپ پیے، اپنی ذات نہیں ہے بھائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا نہیں آپ پیے۔ ابو ہریرہ نے پیا، فرمایا اور بھی ابو ہریرہ، فرمایا میں نے اور پیا، فرمایا اور بھی ابو ہریرہ، فرمایا یا رسول اللہ اب تو میں سیر ہو گیا، اب تو دودھ جڑا ہے نا وہ تری تے جڑی نا وہ تو میرے ناخنے جو بھی نکل رہی۔ فرمایا اچھا پھر مجھے دے۔ اور ہریرہ فرماتے نے پھر حضور نے اتے ہونٹ رکھ کے پیتا یہاں سے میں نے پیا تھا۔ دیکھو پھر محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، پیار کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تقسیم کریں، دے رہے۔
کون ہے حضور علیہ السلام؟ تجارت میں ذرا رحمتوں کو دیکھ، حضور نہ ہوتے تو جو حالت کیفیت ہوتی نا، یہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا کرو، ذخیرہ اندوزی حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مال سٹور کر کے لوگوں کو تنگ کر کے ریٹ بڑھا کے دینے، یہ ساری چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کوئی شہر کا بندہ، بیوپاری بندہ شہر سے باہر نکل کے دیہاتوں پنڈا چو جڑا چیز اناج غلہ سبزی جو شہر میں لے آ رہا ہے، اس کو باہر جا کے اس کا سودا نہ کرے، اس کو آنے دے منڈی میں، تاکہ اس کو سودے کا قیمت کا ریٹ کا علم ہو، اس کو دھوکہ نہ دے۔ اور شہر میں جو ریٹ ہے باہر دوڑ جائے، بس شہر میں تو یہ آ جائے پتہ چل جائے کہ باہر سے سودا کر لیں۔ یہاں کہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سالوں میں کی سیرت ہے یا کمال ہے، کردار ہے کہ کمال ہے، رحمت ہے، کوئی ایک پہلو لائیں، کوئی ایک شعبہ لائیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود نہ ہو۔ آج جو فتنے، جو ہمارے بحران اور جو ہماری پریشانیاں ہیں، جس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، اربوں خربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے، ان کا حل کتنے سو سال پہلے محمد مصطفیٰ نے تو دے دی۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جس پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، جس پر مولوی بھی خریدے جا رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے، مرد عورتیں بندے محکمہ، وہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری آبادی کم ہو جائے، کنٹرول، منصوبہ بندی، آبادی کم ہو۔ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، 75 ملین کے قریب جناب ہر سال بندے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑے ہونے چاہیے۔ تھوڑے کرنے پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے، اور ملک میں بندے تھوڑے ہو، پیدا نہ ہونے دیں۔ ان ساری سوچ بچار کیا ہے، وہ پیدا نہیں ہونے دینا، راستے میں روکو، ان کو پیچھے ہی ہٹاؤ، اگا نہ آئے کوئی۔ اس پر مختلف انداز اور مختلف سٹائل ہے، لیکن اس کا حل محمد مصطفیٰ نے کتنے سو سال پہلے فرما دیا تھا، کر دیا تھا، کہہ دیا تھا، اور عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس پہ عمل کیا، تو بتا دیا کہ کیا آپ نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے یا وسائل کو پھیلانا ہے۔ ایک نقطہ ادھر ہے اور ایک نقطہ ادھر ہے، ایک دنیا دے رہی ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ایک ادھر زحمت اور لعنت اور ضلالت ہے، اور ایک طرف رحمت ہے، اور یہ حقائق ہے، یہ ناکام تجربے ہیں اور یہ کامیاب تجربے۔ ادھر اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ان ضلالتوں میں جانا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ حضور نے کیا طریقہ دیا ہے، جو آج جن چیزوں پہ ہمارے دنیا کے ممالک ریسرچ کر رہے، تحقیق کر رہے اور پیسہ خرچ کر رہے اور منصوبے اور محکمے بنا کے اس پر پیسے انویسٹ کر رہے، اس کا حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہی بتلا دیا تھا، لیکن اس پر ذرا تفصیل چاہیے، اور اس پر نبی علیہ السلام کی رحمتوں کا پیغام کیا ہے، اس پر آئندہ خطبے میں بحث ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حضرات کچھ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. کہ کسی جامعہ کے طالب علم کے عزیز بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. دوسری گزارش ہے کہ گزشتہ جمعے ہمارے سرگودا کے قریب ہی گانڈی وال بستی ہے، وہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے عالم فوت ہوئے. گزشتہ جمعے مولانا نور احمد صاحب، جو تقریباً ان کی عمر 100 کے قریب تھی، جماعت کے جید عالم تھے، ضلع چنیوٹ ان کو لگتا ہے. ان کی مولانا، ان کے بیٹے مولانا اقبال فروقی صاحب، اکثر آپ میں سے کچھ ساتھی ان کو جانتے ہیں. انہوں نے یہیں پر بہت عرصہ پہلے مسلک حدیث قبول کیا تھا، اسی مسجد میں جمعہ پڑھایا تھا. اور ان کے جو والد فوت ہوئے وہ بہت بڑے عالم تھے، پرانے علماء میں تھے. تو وہ بھی اپنی پوری جماعت سمیت اس وقت اہل الحدیث ہوئے تھے. عالم کی اس ایک اہم گدی پر بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مسلک اور منہج اور عقیدے کی سمجھ بخشی. اور ان کی خواہش تھی، چاہت تھی کہ جنازہ وصیت تھی کہ میں پڑھوں، لیکن جمعے کی وہ سے پہلے جو جنازہ تھا وہاں سے جمعہ پھر واپس آنا مشکل تھا تو نہ جا سکے. تو ان کی خواہش ہے کہ ان کا غیبانہ جنازہ پڑھا جائے، ان کی اولاد کی، ورثاء کی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز جمعہ کے بعد ان کا نماز جنازہ میں غیبانہ میں شرکت کریں اور ان کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا ایک اہم واقعہ جو آپ کو سنانا چاہوں گا، بعض ساتھی تو جانتے، انتہائی باعمل آدمی تھے، پارسا آدمی تھے، نیک تھے، متقی تھے، صالح تھے، اسے کا عالم تھے. وہ حج پر گئے تو وہاں سے انہیں ٹھوکر لگی، شاید ہم غلطی پر. دیوبند مسلک کے اماتی گروپ کے بڑے علماء میں ان کا شمار تھا. واپس آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے صحیح البخاری اپنی لائبریری سے کھولی. یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا. تو میں بخاری کو چھاڑا، صاف کیا اور اس میں احادیث رفع الیدین پڑھی اور عمل شروع کر دی. سردی تھی، تہجد میں رفع الیدین شروع کیا. پھر ہم آتے ہیں فجر کی نماز میں مسجد میں نماز پڑھانے گیا، ساتھ ہی مسجد تھی. وہاں بڑے وہ سیاسی ایم پی اے رہے ہیں، غلام عباس نسو والا، ان کی مسجد کے وہ خطیب تھے، امام تھے. وہ مشیر رہے ہیں، ایم پی وغیرہ رہے. منظور بھٹو کا اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے فجر میں جا کے چادر کے اندر ہی رفع دین کیا. نماز تو پڑھائی مسجد چونکہ بند مسئلہ کی، لیکن ظہر کی نماز چادر بار دھوپ میں ہم پڑھتے تھے. تو وہاں میں نے بتلایا کہ مجھے حج پر یہ سفر اور یہ باتیں اور یہ تحقیق ہوئی ہے، تو میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اب آپ کی مرضی ہے. تو پوری جماعت اور مسجد سمیت ہی ان کے پیچھے انہوں نے کہا جو آپ کہیں، تحقیق آپ کی ہے، ہم آپ کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں کہ باہر سے کچھ وہ آ گئے جو مشیر وغیرہ تھے، کچھ انہوں نے سختی کی، کچھ میری کمزوری، انہوں نے کہا بھائی یہاں پڑھا نہیں ہے، رفع دین نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں میں نے رفع دین چھوڑ دیا.
جو بات سننے والی ہے وہ یہ ہے، ڈر کے نا، سہم کے رفیع دین چھوڑ دیا بھائی یہاں حالات خراب ہو. کہتے جس دن چھوڑا اس دن رات کو خواب میں مجھے فون آیا، خواب میں وہ اپنی خواب سنا رہے. مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب تھے، بہت بڑا نام تھا چنیوٹ، ان کا فون ہے، وہ ان کے اساتذہ میں تھے یا ان کے کلاس فیلوز میں تھے، کہ امام کعبہ ہمارے پاس آتے تھے خواب میں، تو ان سے اجلاس ہوگا، میٹنگ ہوگی، اور آپ چونکہ مین ہمارے رکن ہیں آپ بھی آ جائیں. کہتا میں خواب میں چنیوٹ پہنچ گیا، بڑے حال میں ہم بیٹھے تھے سارے علماء اپنے مسلک کے، تو امام کعبہ اندر تشریف لے آئے، بٹھایا گیا اور تعارف کرایا. منظور چنوٹی صاحب مولانا صاحب ایک طرف سے تعارف کروا رہے ہیں، یہ ہمارے فلاں عالم ہے، یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں عالم ہے. جب میرے پہ پہنچے نا خواب میں تو کہنے لگے یہ مولانا نور احمد صاحب ہیں جی کانڈی وال سے. تو امام صاحب فرماتے ہاں میں ان کو جانتا ہوں، ان کا تعارف نہ کروائیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ ادھر فدین کرتا رہا، ادھر آگے چھوڑ دیا. کہتا ہے ادھر میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا، ادھر کرتا رہا، یہاں آگے چھوڑ دیا. کہتا میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے کہا اب نہیں چھوڑتا. پھر شروع کیا، پھر مسجد سے نکالا گیا، پھر دھکے دیے گئے، ساری صورتیں پھر برداشت کی اور ڈٹے رہے آخر دم. پھر ساری اولاد بھی اللہ کی رحمت سے عال ردیث ہوئی، سارے بچے عالم ہیں، پوتے بھی عالم ہیں، سارے ہوئے، وہاں مسجد قائم ہوئی. پچھلے دنوں ہی وہاں دسمبر میں غالباً 1 کو یا 2 کو وہاں جلسہ تھا، درس کے لیے بلایا تھا مجھے، میں ہی گیا تھا. تو وہاں وہ ان کی خواہش تھی اور بڑھاپے اور بیماری میں تھے، فوت ہو گئے گزشتہ جمعے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ جنازہ نماز کے بعد غیبانہ ہوگا، آپ اس میں شرکت کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ايد سائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل گئے اور ملا سب درست فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربك الآلة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جناب اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعذه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب النار وأدخل الجنة الفردوس. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئنا شفاء فاغفر له. اللهم جئنا شفاء فاغفر له. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وهب جواره فقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك. احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مخطئا وتجاوز عن سيئاته. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم نور قبره واجعل روضة من رياض الجنة. اللهم نور قبره واجعل روضة من رياض الجنة. اللهم نور قبره واجعل روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا أبدا. وصلى الله على النبي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
أكبر